देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 14 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। 50% की हद आइन में नहीं है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में कई मसाइल उठाए। आइन में रिजर्वेशन की कोई हद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि खुसूसी मामलात में तहफ़्फ़ुज़ दिए जा सकते हैं। समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात के सर्वे 2024-25 में रियासत की आबादी का 56.33% BC है। अगर कानून साज असम्बली में मंजूर और भेजे गए बिलों को गवर्नर और सदर 3 माह के अंदर मंजूर नहीं करते हैं तो ये ठीक कहने के मुतरादिफ है। विशाखापट्टनम में गूगल AI हब का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम AP में गूगल AI हब का आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। गीगावाट की सलाहियत वाला डेटा सेंटर और भारी सरमायाकारी हमारे विकसित भारत मिशन का हिस्सा होगी। ये AI टेक्नोलॉजी और जदीद आलात को सबके लिए काबिल रसाई बनाने में एक ताकतवर हथियार के तौर पर काम करेगा। ये डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देकर आलमी टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर हिंदुस्तान की पोजीशन को मजबूत करेगा, उन्होंने ट्वीट किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव को गुरुकुल फंड पर सवालात का सामना। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुरुकुल्स के लिए फ़ंड जारी करने के उनके अल्फाज खाली अल्फाज थे। इस हवाले से उन्होंने आज सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि सिर्फ 124 गुरुकुल्स के लिए 60 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कमीशन की वजह से गुरुकुलों को फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमले की तनख्वाहें, मोटर मरम्मत, इमरजेंसी वर्क्स, ठेकेदारों को बिल, किराए के बकायाजात, आर्जी मुलाजिमीन की तनख्वाहें इल्तवा का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं। कर्नाटक के वज़ीर आला ने RSS की मीटिंगों पर पाबंदी का हुक्म दिया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने CS को हुक्म दिया है कि वो सरकारी इदारों और मकामात पर RSS की मीटिंगों पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई करें। वो वज़ीर प्रियंक खरगे के ज़रिए रियासत में TN की तरह कार्रवाई करने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे रहे थे। दरअसल खरगे ने RSS पर मज़हब के नाम पर तुलबा के जहनों को आलूदा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि BJP लीडरों के बच्चे इसमें क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में इसके इजलास की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोधन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। तहसीलदार विट्ठल की सरपरस्ती में बोधन शहर के TTD कल्याण मंडपम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी जो बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे, उन्होंने मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा आवाम की भलाई के बारे में सोचती है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। MLA मल्ला रेड्डी हेयर सैलून गए और बाल कटवाए। मेडचल के MLA चमकूरा मल्ला रेड्डी किस मामले पर आते हैं वो तवज्जो का मरकज़ होंगे। मल्लन्ना, जिसने हाल ही में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लिया, एक सैलून में गए और ट्रिमिंग के साथ बाल कटवाए। बाद में उन्होंने अपने गालों को रगड़ा और कहा कि वो दोबारा आएंगे। BRS MLA भी पार्टी के हुक्म पर हल्के में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं।
تلنگانہ یونیورسٹی وائس چانسلر کی گاڑی بے قابو۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آچاریہ یادگیری راؤ کی سرکاری گاڑی کنٹرول کھو بیٹھی اور ایک کھیت سے ٹکرا گئی۔ آج صبح وائس چانسلر نے انتظامی عمارت پہنچ کر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے گاڑی میں نظام آباد روانہ کیا۔ واپسی کے دوران کنٹیشور بائی پاس پر گاڑی نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور قریبی کھیت میں جا گرا۔ ڈرائیور کو کوئی زخم نہیں ہوا۔ مقامی لوگ جنہوں نے اسے دیکھا وہ گاڑی کو سڑک پر لے آئے۔ وزیر تملا اور پونم پر بی آر ایس فائر۔ بی آر ایس قائدین نے تلنگانہ بھون میں قیام کیا۔ ان خیالات کا اظہار وزراء نے میڈیا کانفرنس میں کیا۔ تملا ناگیشور راؤ اور پونم پربھاکر پر بی آر ایس قائدین نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بی آر ایس امیدوار موگنتی سنیتا کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزراء کو اس بارے میں انسانی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی توہین کی گئی۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ اس جواب سے موگنتی سنیتا کے آنسو چھلک پڑے۔ تملا ناگیشور راؤ کما برادری کے ووٹوں کے ساتھ ہیں۔ بی آر ایس لیڈروں نے ان پر وزیر بننے کا الزام لگایا۔ نظام آباد کلکٹر کا اچانک معائنہ۔ نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے آج نظام آباد ضلع کے سرکنڈا، بھیمگل اور کمار پلی منڈلوں میں اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں، گروکلوں اور جدید ٹیکنالوجی مراکز کا دورہ کیا اور رہائش کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ سرکنڈا منڈل کے چمن پلی گاؤں میں جیوتیبا پھولے گروکلا اسکول کے کلاس رومز، ہاسٹل، کچن، بیت الخلاء کا معائنہ کرتے ہوئے کلکٹر نے مناسب سہولیات کی کمی اور کچن اور بیت الخلاء میں غیر صحت مند حالات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ نظم و نسق کو بہتر بنائیں اور طلباء کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں۔ سرینواس گوڑ موگنتی سنیتا پر وزراء کے تبصروں سے ناراض۔ سابقہ وزیر سرینواس گوڑ نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزراء تملا ناگیشور راؤ اور پونم پربھاکر پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ موگنتی سنیتا کی توہین کرنا اور اس کے غم کو ڈرامہ کہنا کتنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کما برادری کے ووٹوں سے جیتنے والے تملا کے لیے اسی برادری کے رہنما گوپی ناتھ کی بیوی کو ڈرامہ کہنا شرمناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جن وزراء نے موگنتی سنیتا کو ناراض کیا ہے وہ فوری طور پر معافی مانگے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ سے پولیس شہداء کی یاد میں ہفتہ۔ نظام آباد کمشنر آف پولیس۔ نظام آباد کے کمشنر آف پولیس سائے چیتنیا نے کہا کہ اس مہینے کی 21 تاریخ سے 31 تاریخ تک ایک ہفتہ یاد منایا جائے گا جس میں پولیس شہداء کو یاد کیا جائے گا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں آج ایک بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ہفتے کے دوران مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نشے میں گاڑی چلانے کے جرم میں 2 دن کی سزا۔ 2 دن قبل ورنی کراسنگ پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ کے دوران سید اسحاق نامی شخص شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ برتھ اینالائزر ٹیسٹ میں اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد کہ اس نے شراب نوشی کی تھی اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ نے اسے 2 دن قید کی سزا سنائی۔ اس تناظر میں پولیس نے خبردار کیا ہے کہ شہر کی حدود میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کی جائے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شراب کے زیر اثر گاڑی نہ چلائیں۔
ذات پات کی مردم شماری کے سروے میں کام کرنے والے نوجوانوں کے خدشات۔ بی آر ایس منڈل یوتھ ونگ لیڈر گنگا پرساد گوڑ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بے روزگار نوجوانوں کو فوری طور پر ادائیگی کرے جنہوں نے ذات مردم شماری سروے کے لیے آن لائن درخواست دی تھی۔ کوٹ گیر ایم پی ڈی او آفس کے سامنے احتجاج کرنے والے قائدین نے الزام لگایا کہ ہر درخواست پر تقریباً 50 روپے دینے کا وعدہ کر کے کام کیا گیا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود رقم ادا نہیں کی گئی۔ بودھن حلقے میں کانگریس کی میٹنگ۔ بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کی صدارت میں بودھن حلقے کے بلاک اے اور بلاک بی کانگریس قائدین کے ساتھ ضلع کانگریس صدر کے انتخاب کے سلسلے میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر کرناٹک کے ایم ایل اے اور ڈسٹرکٹ آبزرور رضوان ارشد نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ ایم ایل سی بالامورو وینکٹ اور دیگر اہم پارٹی قائدین نے شرکت کی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔